ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایران کا بادشاہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ گھنے جنگل میں اچانک ایک شکار نظر آیا۔ بادشاہ نے گھوڑا شکار کے پیچھے لگا دیا۔ کافی دور تک پیچھا کرنے کے باوجود بادشاہ اس جانور کا شکار کرنے میں ناکام رہا۔ وہ جانور کے پیچھے اتنی تیزی سے آیا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے بہت دور ویران جنگل میں ایک انجان جگہ پہنچ چکا ہے۔ آہستہ آہستہ شام اپنی سائے گیرے کر رہی تھی۔ پھر یکایک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ کچھ ہی دیر بعد موسلادھار بارش برسنے لگی۔ بادشاہ کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ایک سمت چل پڑا۔ کچھ دور ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جلدی سے وہاں پہنچا تو ایک بوڑھی عورت دروازے پر بیٹھی تھی۔ بادشاہ نے کہا، میں مسافر ہوں، کیا اس اندھیری اور طوفانی رات میں مجھے تمہاری جھونپڑی میں پناہ مل سکتی ہے؟ بڑھیا نے کہا، کیوں نہیں، آئیے، آج رات آپ ہمارے مہمان ہیں، اندر تشریف لے آئیے۔ بادشاہ اپنا گھوڑا لے کر بڑھیا کے ساتھ اس کی جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد بڑھیا کی بیٹی چند گائے لے کر جھونپڑی میں داخل ہوئی اور وہ دن بھر اپنے جانوروں کو چراگاہ میں چراتی، شام کو واپس آ جاتی۔ ساری گائیں بہت فربا، موٹی اور دودھ والی تھی۔ بادشاہ نے جب ایسی موٹی تازی دودھ والی گائیں دیکھی تو دل میں کہا، ان گایوں پر ضرور کچھ ٹیکس لگایا جانا چاہیے، یہ بہت دودھ والی ہیں، ان کا دودھ دربار شاہی میں ضرور پہنچنا چاہیے۔ بادشاہ بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بڑھیا نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی جاؤ فلاں گائے سے دودھ نکال کے آؤ۔ جب اس کی بیٹی گائے کے پاس پہنچی تو اسے دودھ سے بالکل خالی پایا۔ اس نے پکار کر کہا، میری ماں، خدا کی قسم آج ہمارے بادشاہ نے ہمارے بارے میں کوئی برا فیصلہ کیا۔ بڑھیا نے کہا، بیٹی کیا ہوا؟ بیٹی نے کہا، امی جان، ابھی کچھ دیر قبل جس گائے کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اب اس تھنوں کے اندر ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں ہے۔ بڑھیا نے کہا، صبر کرو، صبح تک اس معاملے کو چھوڑ دو۔ بادشاہ جو ماں بیٹی کی گفتگو سن رہا تھا، اس نے دل میں کہا، اس لڑکی کو کیسے پتا چلا کہ میں نے ان کے بارے میں کوئی ظالمانہ فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ لہٰذا میں اپنے ارادے سے باز آتا ہوں، اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں۔ آئندہ میں نے کبھی تنگ نہیں کروں گا، لیکن ان کے بارے میں یہ تحقیق ضرور کروں گا کہ انہیں پتہ کیسے چلا۔ جب صبح آئی تو بڑھیا نے کہا، بیٹی جاؤ دودھ نکالو۔ یہ لڑکی گائے کے پاس گئی تو اسے دودھ والی پایا۔ گائے کے اندر بہت زیادہ دودھ تھا۔ اس نے پکار کر کہا، امی جان، بادشاہ نے ہمارے بارے میں جو ناانصافی والی بات سوچی تھی، اب اس کے دل سے وہ نکل چکی ہے۔ ہماری گائے کے تھن اب دودھ سے بھر چکے۔ پھر اس نے دودھ نکالا اور رکھ دیا۔ اتنی دیر میں بادشاہ کے ساتھی جو ان سے جدا ہو گئے تھے، بادشاہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان دونوں ماں بیٹی کو ہمارے دربار میں لے چلو۔ سپاہی انہیں اپنے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ نے ان کی خوب خاطر مداری کی۔ پھر پوچھا، تم نے کیسے جان لیا کہ بادشاہ نے کسی بری بات کا ارادہ کیا اور پھر اس کے دل سے وہ ارادہ بھی ختم ہو گیا؟ بڑھیا نے کہا، ہم اس جنگل میں کافی عرصے سے سکونت پذیر ہیں۔ جب بھی دربار شاہی سے کوئی عدل و انصاف والا حکم جاری ہوتا ہے تو ہمارے شہروں، دیہاتوں اور چراگاہوں میں خوشحالی آ جاتی ہے اور ہماری زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی ظالمانہ حکم جاری ہوتا ہے تو تنگ دستی اور مفلسی آ جاتی ہے اور ہماری اشیاء سے ہمارا نفع ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم جان لیتے کہ کس وقت کس طرح کا حکم جاری ہوا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور پھر ماں اور بیٹی کو بڑا انعام اور اکرام دے کر واپس بھیج دیا۔